مذہب اچھی ہی باتوں کی طرف بلاتا ہے، بری باتوں کی طرف تو کوئی مذہب نہیں بلاتا. بظاہر یہ تصور بہت اچھا ہے، مگر یہ شاعری ہے، حقیقت نہیں ہے. اگر تمام مذاہب کی روح ایک ہی ہے تو اختلاف کیوں ہے؟ اگر تمام مذاہب کی روح ایک ہی ہے تو اختلاف کیوں ہے؟ اگر کرسچینٹی بھی توحید ہی کے قائل ہے تو لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی دشمن کیوں ہے؟ اگر یونیورسٹیز میں جو بات سکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، اگر یہودیت میں بھی توحید ہے تو ایک یہودی دوسرے لا الہ الا اللہ کہنے والے مسلمان کے خون کا پیاسا کیوں ہے؟ کہاں ہے توحید؟ بہرحال توجہ رہے. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے جو کہتی ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی اور یہ ان کے لیے ضروری بھی نہیں ہے. وہ اسی لیے قرآن مجید چاہتا ہے کہ آپ شاعرانہ بیانات پر تکیہ نہ کریں، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں. صرف پوئٹری اور ریٹورک، پوئٹری اور ایلوکوینس، نری شاعری اور نری خطابت نے انسانیت کو ڈبو دیا. اس سے ابھریں، اس سے نکلیں. ایک اہم پیغام ہے عزیزان محترم، جوانان عزیز. ظاہر ہے کہ میں جب ممبر پہ آتا ہوں تو صرف آپ کی داد حاصل کرنے کے لیے نہیں آتا ہوں. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ واہ واہ کریں، سبحان اللہ کہیں، داد دیں، نعرے لگائیں اور میں آسانی سے آپ کے درمیان سے بس آپ پھول نچھاور کرتے رہیں اور میں چلا جاؤں. مقصد یہ ہے کہ آپ جب تشریف لائے ہیں تو 1 گھنٹے بھر میں، سوا گھنٹے میں کوئی ایک بات ایسی لے کر جائیں کہ جس کے بعد آپ یہ کہہ سکیں کہ میں مجلس سے آ رہا ہوں. مجلس میں آنے والا چہرہ دوسرا ہونا چاہیے، مجلس سے جانے والا چہرہ دوسرا ہونا چاہیے. مجلس میں آؤ تو مزمحل نظر آؤ، مجلس سے جاؤ تو قوت کے ساتھ جاؤ. مجلس میں آؤ تو ہو سکتا ہے کلفت دنیا نے تمہارے چہرے کو پشمردہ کر دیا ہو، جاؤ تو تر و تازہ ہو کر جاؤ، قوت کے ساتھ. عقلی قوت بھی ہو، علمی قوت بھی ہو، جذباتی قوت بھی ہو، ادراکی قوت بھی ہو، احساساتی قوت بھی ہو، منطقی قوت بھی ہو، ارادہ ہو، عزم ہو. وہ عزم جو ایک اشرف المخلوقات کے شایان شان ہے. کیا؟ وہ عزم جو اشرف المخلوقات کے شایان شان. آپ اشرف المخلوقات ہیں نا. بات آ گئی وہیں پر جہاں سے شروع ہوئی تھی. اب یہ ایک جملے معترضہ ہے، میں عہد کر کے آیا ہوں کہ 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھ نہیں پاؤں گا، مگر مضمون اگر سمٹ نہ سکے تو میں کیا کروں. اشرف المخلوقات کون ہیں؟ آپ یعنی حیوان
ناطق وہ حیوان جو جسے نطق عطا کیا گیا. نطق یعنی منطقیت. منطقیت منطقیت یعنی معروف سے مجہول کو دریافت کرنا. لاجک یا منطق کی ڈیفینیشن معلوم ہے کیا ہے؟ منطق کی ڈیفینیشن بس یہ ہے کہ سامنے کی حقیقت دیکھ کر اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو ڈسکور کر لینا. لاجک بس یہ ہے. لاجک کے معنی کیا ہے؟ کہ سامنے کی چیز دیکھی, جو چیز دیکھی وہ تو ان آنکھوں نے دیکھی. آپ کے پاس بھی دو آنکھیں ہیں, ایک یہ آنکھ, ایک اس کے پیچھے عقل کی آنکھ. کائنات میں بھی دو طرح کی چیزیں ہیں, ہر چیز میں دو پہلو ہیں. ایک وہ پہلو جو اس آنکھ کو نظر آتا ہے, ایک وہ پہلو ہے جو اس آنکھ کو نظر آتا ہے. توجہ ہے؟ اگر دونوں آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں ساتھ ساتھ تو انسان نہیں رہتا. اچھی طرح سمجھ لیجیے. صرف اس آنکھ سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنکھ تو دیکھتی ہی نہیں, ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیجیے گا, پوچھ لیجیے گا جا کے, سائنسدانوں سے پوچھ لیجیے گا. جو سائنسداں ایبسٹریکٹ ریئلٹی کے منکر ہیں, جو سائنسداں خدا کے منکر ہیں, جو سائنسداں روح کے منکر ہیں, جو سائنسداں فرشتوں کے منکر ہیں, جو سائنسداں ملائکہ کے منکر ہیں, جو سائنسداں معجزے کے منکر ہیں, ان سے پوچھئے گا کہ یہ آنکھ کا ڈھیلا یہی دیکھتا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں, یہ دیکھتا نہیں ہے, اس میں تو تصویر آ جاتی ہے, عکس آ جاتا ہے. دیکھنے والی کوئی قوت ہے, عضو بدن نہیں دیکھتا, قوت دیکھتی ہے. آنکھیں نہیں دیکھتی, نور نظر ہے جو دیکھتا ہے. یہ آنکھیں نہیں دیکھتی, اس کے پیچھے ایک آنکھ ہے, اس کا نہ کوئی حجم ہے. اس آنکھ کو آپ تول سکتے ہیں, ناپ سکتے ہیں. یہ آنکھ جو ہے اسے آپ تول سکتے ہیں, ناپ سکتے ہیں, مگر جو آنکھ دیکھتی ہے اسے نہ آپ تول سکتے ہیں, نہ ناپ سکتے ہیں, نہ چھو سکتے ہیں, نہ پکڑ سکتے ہیں. وہ آپ کی گرفت سے باہر ہے, آپ اس کی گرفت میں ہیں, وہ آپ کی گرفت میں نہیں ہے. توجہ ہے؟ جس طرح آپ کے پاس یہ دو آنکھیں ہیں, ایک ظاہر ہے اس کا اور ایک اس کے پیچھے چھپی ہوئی آنکھ ہے, اسی طرح ہر شے کائنات کی ایک اس کا ظاہر ہے, ایک باطن ہے. ظاہر کو یہ آنکھیں, ظاہر کا عکس یہ آنکھیں اتار لیتی ہیں, باطن کو عقل کی آنکھ دیکھتی ہے. انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے, یعنی وہ جو چیز اس آنکھ سے نظر نہیں آتی وہ بھی دیکھ لیتا ہے, ڈسکور کر لیتا ہے. یعنی جو چیز نطق نہیں رکھتی اس میں نطق پیدا کر دیتا ہے, جو چیز زبان نہیں رکھتی اسے زبان دے دیتا ہے.